السلام علیکم دوستو، آج بات کرتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے اوپر۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے اور پاکستان میں اس کی کیا صورتحال ہے۔ تو ناظرین، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ پاکستان میں پیسہ آنے اور پاکستان سے پیسہ باہر جانے کے ڈفرینس کو کرنٹ اکاؤنٹ کہتے ہیں۔ جب ایک ملک سے یا پاکستان سے پیسہ باہر زیادہ جاتا ہے اور پیسہ پاکستان میں کم آتا ہے تو اس کو خسارہ کہتے ہیں۔ جب یہ الٹ ہوتا ہے تو اس کو سرپلس کہتے ہیں۔ پاکستان میں یا کسی بھی ملک میں پیسہ کن ذرائع سے آتا ہے ملک میں اور کن ذرائع سے باہر جاتا ہے۔ پاکستان میں سب سے پہلے جو ہے ایکسپورٹ اور امپورٹ کا ڈفرینس، چونکہ ہمارے امپورٹس جو ہے وہ ایکسپورٹس کے ڈبل ہے۔ ہم جتنی چیزیں باہر منگواتے ہیں اتنے کے ڈبل ہم اپنے ملک میں منگواتے ہیں۔ ہماری ضروریات زیادہ ہے اور ہمارا جو پروڈکشن سیکٹر ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہے، تو ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی باہر سے منگوانا پڑتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارے پیسے باہر زیادہ جاتے ہیں اور ہمارے ملک میں کم پیسہ آتا ہے۔ دوسرا ذریعہ جو ہے پیسہ ملک میں آنے کا وہ ہے فورن ریمیٹنس۔ جو اوورسیز پاکستانی ہے اس کے ترسیلاتی زر جو لوگ پیسے کماتے ہیں اور اپنے ملک میں بیچتے ہیں اپنے گھر کی ضروریات پورے کرنے کے لیے، تو اس کو ترسیلاتی زر کہتے ہیں۔ تو وہ ایک ذریعہ ہے ملک میں پیسے آنے کا۔ اور تیسرا ذریعہ ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، جو بیرونی براہ راست سرمایہ کاری ہے ملک میں۔ تو ان ذرائع سے پیسے ملک میں آتے ہیں، ایک ایکسپورٹ سے، دوسرا فورن ریمیٹنس سے اور تیسرا فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سے۔ ہمارے ملک سے پیسہ زیادہ تر جاتا ہے امپورٹ کے بل میں، اور دوسری طرف وہ ٹریولنگ میں ہمارا پیسہ بہت زیادہ جاتا ہے۔ جو لوگ باہر پڑھتے ہیں، جو لوگ عمرے کے لیے زیادہ تر لوگ جاتے ہیں، عمرہ حج کے لیے، اور سیر سپاٹے کے لیے بھی تھوڑے بہت لوگ جاتے ہیں، تو ان چیزوں سے پاکستان سے پیسہ باہر جاتا ہے۔ تو عموماً ہمارے ملک سے پیسہ باہر زیادہ جاتا ہے اور ملک میں پیسہ کم آتا ہے، تو اس وجہ سے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں رہتا ہے۔ اب یوں ہوا کہ پچھلے 5 ماہ میں ہمارا ایک کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ سرپلس ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے کچھ وجوہات ہیں وہ میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہمارا سرپلس میں گیا ہے، تو اس میں سب سے زیادہ کردار ہے وہ امپورٹ کی کمی ہے۔ ہم نے امپورٹس پہ قدغنیں لگائی ہے، اور افغانستان کے اندر بہت سارے کنٹینرز یہ کڑے ہیں بغیر کلیئر کراتے ہوئے، کلیئر ان کو نہیں کرائے جا رہے، کیونکہ یہ چاہ رہے کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ بہتر ہو۔ تو چونکہ ہماری ضروریات زیادہ ہے، اس کی وجہ سے ہمیں بہت سی چیزیں باہر سے منگوانی پڑتی ہے، تو اس وجہ سے ہمارا امپورٹ بل زیادہ بنتا ہے۔ تو ایک کرونا کی وجہ سے ایک تو ٹریولنگ پہ بین آ گیا ہے، لوگ عمرے کے لیے نہیں جاتے، حج کے لیے نہیں جا رہے، اور باہر سیر سپاٹے کے لیے بھی نہیں جا رہے، تو ہمارا باہر اس مد میں پیسہ کم جا رہا ہے باہر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ امپورٹس میں کمی لائی ہے، تو اس وجہ سے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے وہ کم ہو گیا ہے اور سرپلس میں چلا گیا ہے۔ ایکسپورٹس ہمارے بڑے نہیں ہیں، اب بھی 2018 والے پوزیشن پہ ہے، لیکن جو فورن ریمیٹنسز ہے، اوورسیز پاکستانی ہے، ان کے پیسے بہت زیادہ آ رہے ہیں، اس میں بہت زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ بہت بہتر ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن کورونا یا کاروبار جب دنیا کھل جائے گی تو اور امپورٹس بھی آنے شروع ہو جائیں گے اور لوگ باہر ٹریولنگ کریں گے، تو یہ ہم سسٹین نہیں کر پائیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ حکومت ایکسپورٹ کے اوپر توجہ دے اور پروڈکشن کے اوپر اپنے ملک میں توجہ دے، تاکہ ہمارا انحصار امپورٹس پہ کم سے کم ہو۔ تو آگے آنے والے وقت میں مطلب ہے کہ مارچ کے بعد ہمیں بہت زیادہ پرابلمز اس میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ حکومت وقت سے پہلے اقدامات اٹھائے، اور یہی موقع ہے کہ ہم اپنے ملک میں صنعت کاری کو فروغ دیں، کیونکہ آئل پرائسز بھی کرونا کی وجہ سے بہت زیادہ ڈاؤن آ گیا ہے، اس وجہ سے بھی ہمارا امپورٹ بل کم ہو گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے گاڑیوں پہ پابندی لگائی ہے، بہت ساری چیزوں پہ ہم نے پابندی لگائی ہے، جس کی وجہ سے
ہمارا امپورٹ بل یا ہمارے ملک سے جو پیسہ باہر جا رہا ہے اس میں خاطر خواہ کمی آئی ہے، لیکن یہ مستقل حل کبھی بھی نہیں ہے، کیونکہ ہماری ضروریات ہے اور وہ چیزیں منگوانی پڑ رہی ہے۔ تو اسی وجہ سے اس کے لیے ایک ویژن کی ضرورت ہے، اور اس کو مستقل بنیادوں پہ حل کرنے کے لیے اثر نو اس کے لیے اقدامات اٹھانے چاہیے۔ تو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے وہ بہت زیادہ وقتی ہے، 2-3 ماہ بعد یہ خسارے میں چلے جائے گا، سرپلس ابھی یہ وقتی ہے، تو اس لیے اس میں زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے لیے پراپر اقدامات اٹھانے چاہیے۔